على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وفديناه بذبح عظيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل من آدمي يوم النحر إحراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہمارے ذمے لگائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی امت کو اور جیسی انسانوں کو احکامات کی ضرورت پڑی ہے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے احکامات لگائے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اور اس کا نظام بھی اسی کے حکم سے چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرتوں کو، ان کی عادتوں کو دیکھتے ہوئے ان پر وقت کے اعتبار سے احکامات لازم اور ضروری کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے اولو العزم بندے پیدا کیے ہیں، ایسے کہ وہ ان پر بلا کسی چون چرا کرے ہوئے، بلا کسی شک اور تردد کے ان پر عمل کرنے والے ہوئے ہیں، اور ان میں جو سر فہرست ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی بالکل یکسانیت نہیں رکھی ہے، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے، کسی کا بڑھایا ہے، کسی کا کسی سے کم کیا ہے، لیکن جیسا کہ تمام انسان نفس انسانیت میں سب برابر ہیں، اسی طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نبی اور رسول ہونے میں سب کے سب برابر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنے حکم کے ذریعے، اپنے احکامات کے ذریعے کتنی فضیلت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان رسولوں کے اندر بھی ان کے مقام اور مرتبے میں بڑھوتری رکھی ہے، کہ کسی کا کچھ کم ہے، کسی کا کچھ زیادہ ہے، لیکن نفس نبی ہونے میں جیسا کہ تمام انسان، کائنات کے تمام انسان انسانیت کے ہونے میں سب برابر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، نفس انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ اسی طرح نبی ہونے میں، رسول، تمام رسول ہونے میں سب کے سب برابر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ضرورت پڑی ہے اسی اعتبار سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ کچھ نبی ایسا رہے کہ ایک قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، گاؤں کے لیے ہے، شہر کے لیے ہے، اور کچھ نبی ایسے نہیں کہ اپنے اپنے وقت میں وہ پورے عالم کے لیے نبی رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے، اور ظاہر بات ہے اس وقت جو ان کو فضیلت دی گئی تھی وہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، بلکہ نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلیل القدر رسول حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کے سوانح، ان کی حیات طیبہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے بڑی کسی نے دنیا کے اندر کوئی قربانی نہیں پیش کی ہے، اور شاید کوئی پیش کر بھی نہیں سکتا، کہ جو قربانی کا اعلیٰ معیار ہو سکتا تھا، جو قربانی پیش کرنے کا آخری درجہ ہو سکتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہو چکا، اور اس وصف میں وہ اکیلے تنہا ہے، کوئی ان کے برابر کا نہیں ہے۔
82 سال کی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس سے پہلے اور ان پر امتحانات گزرے ہیں کہ وہ جس شہر عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور وہیں ان کو نبی بنایا گیا، وہیں ان کو دعوت توحید کا اعلان کیا گیا، اور وہ جس قوم کے اندر تھے خود ان کے والد جن کا نام قرآن پاک میں آزر بتایا گیا ہے کہ وہ خود پرست تھے، اور ان کی جو پوری قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کو پوجا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ سورج اور چاند یہ خود کسی دوسرے کے تابع ہیں کہ جب رات آتی ہے تو نکلتے ہیں، دن ہو جاتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ سورج میرا رب ہو۔ تو جب دیکھا کہ شام ہوئی یا بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے، کہ جس پر غروب ہو جائے اور جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، کہ جو کسی اور کے حکم کے تابع ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کہنے لگے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس تمام انسانوں کو بنایا ہے، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس نے جس کو پیدا کیا ہے، میں اس کا میرا رب وہ ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان کرنا تھا تو آزمائش شروع ہو گئی ان کی۔ تو لوگوں کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے، کیونکہ ان کی محبوب چیز ہے، ان کے وہ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی، وہ عبادت کر رہے ہیں ستاروں اور چاند سورج کی، تو یہ ان کی محبوب چیز ہے۔ اور اسی کے نقطۂ نظر میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آج کل یہ یوگا جو ہوتا ہے یہ بھی کفریہ عمل کی ایک ترکیب ہے۔ یوگا جو کرتے ہیں لوگ کفریہ عمل کی ایک ترکیب ہے، یہ ایک مشرکانہ فعل ہے۔ آج کل اسکولوں اور کالجوں میں یہ چیز شرک بچوں کی زبان سے گوایا جاتا ہے اور پھر ان سے عملی مشق کرائی جاتی ہے یوگا کرا کے۔ یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، کیونکہ مہابھارت کے اندر لکھا ہے کہ یہ جب مہابھارت ہوئی تھی اس وقت سورج اور چاند کی، سورج کی پوجا کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا گیا تھا۔ تو یہ کفر عمل کی ایک شکل ہے جو بچوں سے عملی مشق کرائی جاتی ہے اور ان سے زبان سے وندے ماترم کے نام پہ گوایا جاتا ہے شرک الفاظ۔ تو اسی لیے بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری ہے، یہی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان، کہتے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا سے رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب پتہ چلتا ہے، ہم سوچتے تھے کہ اب تک کہ ظاہر بات ہے کہ اتنا تو ایمان بچا کے لے ہی چلے جائیں گے، کہ اتنا ایمان کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک ایمان والے جس نے پوری زندگی ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزار دی ہوگی تو اس کا یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ اتنا ایمان بچانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آج اتنا بھی ایمان بچانا بہت مشکل بات ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ کفر عمل ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے جو بات کہہ رہا ہوں یہاں کھڑا ہو کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کفر الفاظ بول رہا ہوں۔ تو آج اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت یہ بات بیان کی تھی کہ جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کہ جو آدمی رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، اس کو درگزر فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو اور خیال یہی تھا کہ ہو سکتا کہ اتنا ایمان بچانا تو بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں، لیکن آج اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بھی ایمان ہم بچانا بڑی مشکل بات ہے۔ تو اسی لیے ان سب چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دل ایمان کے نور سے بالکل منور ہونا چاہیے، دل کے اندر کبھی بھی کسی طرح کی اور اسی طرح زبان پر کبھی کسی طرح کا کوئی کفر الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہلکا پھلکا سا بھی ایمان کی طرف سے ہلکا سا بھی شک پیدا ہو گیا تو ایمان ختم۔ اور اگر شادی ہوئی ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی دوبارہ کیا جانا۔ تجدید ایمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب رات کو سو تو تجدید ایمان کر کے سویا کرو،
کہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو نیا کر کے سویا کرو، اور فرماتے ہیں تجدد بلا الہ الا اللہ، کہ اپنا ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نیا کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے تم نے اپنے پورے دن کے اندر کفر الفاظ کہہ لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے، مہلت دے دی ہے تمہیں کہ اس کام کے اندر تمہیں موت نہیں دی ہے، اور تمہیں سونے کا اور سونے سے پہلے کچھ اذکار کرنے کا، اپنا نام لینے کا اس نے وقت مہیا کر دیا ہے، بڑی بات ہے۔ تو یہ یوگا کی ایک شکل ہے، یہ بھی کفریہ عمل کی، تو اس سے ہمیں بڑا اعتراض کرنا چاہیے۔ اعتراض کیا، بڑا کیا، پورا ایک کلی طور پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یا بت پوج رہے ہو، تم ستاروں اور چاند کی جو پرستش کر رہے ہو، یہ معبود نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کو جلائیں گے، اس کو ایسی سزا دیں گے کہ دنیا اس کے لیے عبرت رکھے گی، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اور انہوں نے کیا بھی وہی ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا کہ اتنی سخت آگ جلائی ہے کہ کئی مہینوں تک تو آگ دہکائی ہے انہوں نے، اور جب وہ اپنے پورے عروج پر پہنچ گئی، اور ایسی آگ ہے کہ وہ آدمی اس کے قریب خود نہیں جا سکتے، بلکہ حضرت ابراہیم کو کسی چیز میں رکھا اور وہ دور سے پھینک دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو جا۔ تو یہی ہوا ہے، یہ کیونکہ آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، کھانے کا پیٹ بھرنا، یہ سائنس اپنی اپنی تحقیقات بیان کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ پانی پیاس بجھائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی گزرے، حضرت یوشع علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو کہا بنی اسرائیل کو کہ آپ اپنے شہر چلے جائیں اور وہاں جا کر تم لڑو، اور بیچ میں نہر پڑی ہے، بیچ میں نہر پڑی ہے، اور کہا کہ پانی نہیں پینا کسی کو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پانی کسی کو نہیں پینا ہے، اگر پیو گے بھی تو صرف چلو پر پانی پیو، غرفتاً بیدی، کہ صرف اتنا پانی پیے جو تمہاری چلو میں آ جائے۔ اکثر لوگ پانی پینے کے اندر ملوث ہو گئے، صرف بہت چند لوگ بچے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ بچے ہیں کہ جنہوں نے چلو پر پانی پیا یا نہیں پیا ہے۔ جنہوں نے نہیں پیا ان کو بھی پیاس نہیں لگی جب وہ نہر پار کر چکے، اور جنہوں نے تھوڑا بہت پانی پیا ہے چلو پر، ان کی پیاس بھی مٹ گئی، اور جنہوں نے پانی پیا ہے خوب دبا کے، خوب سیر ہو کے، ان کی پیاس نہیں بجھی ہے، اور وہ پانی کے اندر ہی ملوث رہ گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ ان کی پیاس بجھا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا کہ وہ پانی پی رہے ہیں، پانی کے اندر پڑے ہیں، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ جب کوئی قوم اپنے مقتدا کو اور اپنے رہبر کو اس کی بات نہ مانے اور نہ ماننے میں حد سے تجاوز کر جائے، جب کوئی قوم اپنے مقتدا کی بات نہ ماننے میں حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اس مقتدا کا اور اس نبی کا یا رسول کا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہی انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب یہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ٹھہروں، تو انہوں نے اپنا محبوب وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور ملک شام کی طرف اپنے ہجرت کی، جو آج کل فلسطین بیت المقدس ہے، جو جنگوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے وہاں پہ ہجرت کی ہے، اور وہاں پہ ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا، اور فرمایا کہ اس کا نام اسماعیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے کہ ان کو بیٹا پیدا ہوا ہے،
اور انہوں نے دعائیں کی ہیں بڑی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، رب هب لی من الصالحین، کہ مجھے نیک اور ایسی اولاد عطا فرما جو فرما بردار ہو۔ اور اس دعا کے بارے میں لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ جن کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، رب هب لی من الصالحین، تو انشاءاللہ ضرور اس دعا کی برکت سے ان کے یہاں اولاد پیدا ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی بہت چھوٹے ہی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ آئیں۔ مکہ اس وقت صرف صفا اور مروہ تو پہاڑی تھے اور کچھ نہیں تھا۔ طوفان نوح کے بعد سبھی کچھ ختم ہو چکا تھا اور صرف وہاں کچھ نہیں تھا، صرف صفا اور مروہ دو پہاڑی ہیں اور بالکل چٹیل میدان ہے، بالکل کوئی گھاس پھوس تک نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان کے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کے جب وہاں پہنچے، وہاں چھوڑا ہے تو کہنے لگے کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بتایا نہیں ہے، تو کہنے لگے کیا یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پھر جائیں آپ، کہ آپ جائیں کہ جس رب نے یہ آپ کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ہلاک اور ختم نہیں فرمائے گا۔ اور یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی بدولت وہاں پہ پانی کا چشمہ ابلا ہے، اور اس چشمے کے ابلنے کی وجہ سے وہاں پر قافلے جمے ہیں، اور ان لوگوں نے پھر اپنے مکانات بنائے ہیں، اور مکانات بننے کے بعد وہاں پر ایک بہترین شہر کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی چلنے پھرنے کے قادر ہوئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اپنے باپ کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت گفتگو کریں، تقریباً مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 92 سال تھی، یعنی تقریباً 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 دن مسلسل خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں انی اذبحک کہ میں اپنی محبوب چیز کو ذبح کر رہا ہوں۔ پہلے دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، جب ان کو شرح صدر ہو گیا، ان کا دل اس بات پہ کھل گیا کہ یہ رب کی رضا ہے، کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے کہ میں اپنی محبوب اشیاء کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کروں، تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ابھی 10-12 سال کے ہیں، 10 سال کی عمر تقریباً ہے، اور ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ آج باپ اپنی اولاد سے 10 سال کی عمر میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں لینے کے تیار ہے، کوئی بات بتانے کے تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک نبی ہے، دوسرے نبی ہیں، ابھی بچے ہی ہیں، 10 سال کی عمر ہے، اور اپنا خواب ان سے بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو فرمانے لگے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کر گزرے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے ہیں، اور راستے میں کئی وجوہات، کئی واقعات پیش آئے ہیں کہ شیطان نے ان کو روکا ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلائی ہے گردن پہ۔ یہ ہے سب سے بڑی قربانی، یہی ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ اسی کی یاد ہے جو ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ چیز تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہے، اور جب یہ کام ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی ہے، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا، اور آپ کو ہم اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی دیتے ہیں، اس کا فدیہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیجا ہے جنت سے، اور اس کی انہوں نے قربانی کی ہے۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے قربانی کے متعلق۔ حالانکہ ہر سال اور اسی طرح موبائلوں کے اندر بھری پڑی ہیں، لیکن ہر سال ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ داداؤں کے بارے میں، اپنی ان تاریخی مقامات اور ان شاعر کے بارے میں گفتگو کریں، تاکہ جو بھی شبہات ہوں وہ دور ہو جائیں۔
تو ایک شبہ قربانی کے اوپر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی میں اتنا مال اور خرچ ہوتا ہے، اس کے ہم ہسپتال یا کچھ اور چیزیں بنا دیں، تو ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامی مالیت کا نظام موجود ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ، صدقات، عشر، زمینی پیداوار ہے، تو اور دوسرے صدقات نافلہ ہیں، یہ ہمارا اور بیت المال ہوتا ہے، تو وہ اسلامی نظام ہمارے پاس ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظام کے اعتبار سے زکوٰۃ، صدقات ادا کر دیا جائے تو اگر قسم کھا لی جائے تو انسان خالص نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی غریب غربا ہیں وہ غریب نہ رہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، آخری وہ بات بتاؤں، جس طرح مردوں پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے نصاب کے موجود ہونے پر، تقریباً 37,000 روپے، جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 37,000 روپے کے قریب بنتی ہے، کہ اتنا جو ان 3 ایام میں، اتنا جو تین ایام میں اتنا کسی کے پاس اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اس سے زیادہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ اس کا نصاب ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کتنی بھی ہو سکتی، 50 لاکھ 2 لاکھ کسی کے پاس ہیں تو ظاہر بات ہے اس پر تو قربانی واجب ہو ہی گی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں پر اگر سونا زیورات ہیں وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، جو گہنے وغیرہ ہیں وہ استعمال کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، ان پر بھی اگر وہ اتنی قیمت کو پوچھ رہے ہیں تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر وہ اس کو بیچ کر قربانی نہیں کر سکتی تو شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کی ایک حصہ لے، یا قربانی کا جو بھی اس کی صورت بنتی ہو وہ کرے۔ یا اسی طرح بہت سے لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ یہ تو جو جن کی شادیاں ہو جائیں کہ انہی پر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اگر بنائے ہو بغیر شادی شدہ ہے، اگر وہ اتنے نصاب کا مالک ہے، جو بھی بتایا ہے کہ تقریباً 37,000 روپے، اگر اتنے مال کا مالک ہے اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ، بھلائی وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔